الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابتلا مبتلا سے ہے کہ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کس طرح امتحان لیا؟ اللہ رب العزت کا امتحان لینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، اور ہر آدمی سے امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اور نبیوں کا امتحان اللہ ان کی شان کے مطابق لیتے ہیں اور انعام اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبیوں کا حوصلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے تمام انبیاء کرام سے امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر امتحان لیا، نوح علیہ السلام کو کشتی میں بھیج کر امتحان لیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر امتحان لیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر کے امتحان لیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے چیر کر ٹکڑے کروا کر امتحان لیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہی دے کر امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی عالم کے اندر امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج کر امتحان لیا۔ یعنی اللہ رب العزت کے امتحان لینے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے، اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں امتحان لے لیں، اور نبیوں سے امتحان اللہ ان کی شان کے مطابق لیتے ہیں، صحابہ کرام سے ان کی شان کے مطابق لیتے ہیں، اور ہمارا ایمان تو ہمیں معلوم ہے کیسا ہے، جیسا ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت ہم سے بھی ویسے امتحان لیتے ہیں۔ امتحان ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور انعام اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے نا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم نے امتحان لے لیا۔ بچپن کے اندر ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، نمرود کے سامنے اپنے اللہ رب العزت کی توحید کا علم بلند کیا، جب جوان ہو گئے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، چلے جاؤ تم ہمارے بتوں کو نہیں مانتے۔ اس طرح جب جوان ہوئے تو آگ کے اندر چھلانگ مروا دی اللہ رب العزت نے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور پھر یہ بھی امتحان ہے کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور نومولود کو جنگل میں چھوڑ کر آئے، یہ بھی امتحان ہے۔ پھر اسی بچے کے گلے پر چھری چلائی، یہ بھی امتحان ہے۔ یعنی کتنا بڑا جگرا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیسا حوصلہ ہوگا۔ اور پھر جنگل میں چھوڑ کر آئے، بے یار و مددگار چھوڑ کر آئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ اور پھر آگ کے اندر کود رہے ہیں، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ یہ جگرا اللہ کے نبیوں کا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا،
قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں انعام دیا، اور انعام کیا کہ ہم نے اسے لوگوں کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج کے بعد ہم نے سب لوگوں کا تمہیں امام بنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جو ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہر آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔ للناس امام، لوگوں کا امام بنایا۔ تو جب یہ بات کہی اللہ رب العزت نے تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ جب مجھے امام بنایا تو پھر میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ سفارش کر دی، میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینالو، ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے، عہد الظالمین، ان کو جو تیری تابعداری کریں گے، جو فرما بردار ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے وہ امام بنیں گے، جو فرما بردار نہیں ہوں گے پھر وہ ظالم ہوں گے، اور ظالموں کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے، پھر ان کے لیے نہ رونا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر آئے حضرت ہاجرہ کو اس جگہ جس جگہ اللہ کا حکم تھا، شام سے چلے، میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا، تھوڑی دور چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے کہ بس یہیں ٹھہر جائیں، جنگل کا کہا ہے نا اللہ رب العزت نے، یہ بھی تو جنگل ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ نہیں، آگے چلیے، آگے چلیے، آگے چلیے۔ چلتے چلتے ملک شام سے وہاں پہنچے جہاں آج لوگ طواف کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، جھاڑیاں تھی، کانٹے تھے، اور ایک ٹیلا تھا۔ اس جگہ ارشاد فرما کہ یہاں ٹھہر جاؤں۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ وہاں پہلے بیت اللہ تھا، اور وہ بیت اللہ کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ یہ بیت اللہ بالکل اس کی سدھائی پر اوپر جاؤ، تم وہاں طواف کرو بیت المعمور کا۔ اب اس جگہ بیت اللہ کا طواف انسان کریں گے، پہلے یہاں فرشتے طواف کرتے تھے۔ تو چلیں تفصیلی صحیح، پھر وہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام بنیاد تو پہلے سے رکھی ہوئی تھی، اور بیت اللہ اس جگہ ہے جو جگہ زمین پانی کی سطح پر سب سے پہلے بلند ہوئی، اور وہاں جہاں آج بیت اللہ ہے پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ مسلمان جا کے طواف کر رہے ہیں اور پوری دنیا چاروں طرف گھوم رہی ہے بیت اللہ کے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جا کے جگہ پر بٹھا دیا کہ یہ جگہ ہے اور یہاں بٹھاؤ ان کو۔ وہ جو ٹیلا تھا بیٹھ گئے، اور بٹھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، کل میں نے عرض کیا تھا، جانے لگے تو دامن پکڑ لیا اماں ہاجرہ نے، بھئی کیوں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں؟ تو دل میں خیال یہ آیا کہ شاید میری سوکن نے کچھ کہہ دیا، کیونکہ حضرت سارہ تھی نا، کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، یا میں نے آپ کی خدمت کے اندر کوئی کمی چھوڑی ہے، میں نے کوئی نافرمانی کی ہے، یا میں نے اپنی شان کے مطابق، آپ کی شان کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی تو اجازت نہیں تھی، انگلی کا اشارہ کر دیا۔ تو جب انگلی کا اشارہ کر دیا تو اماں ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جس کے آسرے پر چھوڑا ہے ہمیں وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا ہم نے مقرر کر دیا اس جگہ کو خانہ کعبہ کے لیے۔ وہ جو ٹیلا تھا، پھر آگے اسی آج کے درس میں آئے گا، اسی ٹیلے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے واپس ملنے کے لیے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھیل رہے تھے، اور کہا لختے جگر کچھ کام کریں ادھر کیا؟ ابا جی بالکل، کیوں نہیں۔ پھر وہ جب ٹیلا ہٹایا انہوں نے تو اسی بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ بیت اللہ جو بنا ہوا تھا طوفان نوح کے بعد وہ منہدم ہو گیا تھا،
اور مٹی کا ٹیلا بن گیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے اس جگہ کو، خانہ کعبہ کو، کس کے لیے؟ انسانوں کے اجتماع کے لیے، کہ لوگ یہاں آئیں گے اور اس جگہ کو آ کے آباد کریں گے، اس کا حج کریں گے، طواف کریں گے، وامنا، اور امن والی جگہ بنایا ہم نے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور فرمایا اے لوگو اس جگہ کو تم جگہ نماز کی جگہ بناؤ۔ اب حاجیوں کو حکم ہے کہ جب تم جاؤ طواف کرو تو مقام ابراہیم پر جا کر نفل پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے محبوب میرا جی چاہتا ہے جب میں یہاں پہنچتا ہوں مقام ابراہیم پر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں نفل ادا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ حکم ربی نہ ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا مالک میرا تو جی چاہتا ہے، اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں نماز پڑھوں مقام ابراہیم پر، اور تیرے پیغمبر سے کہا لیکن تیرے محبوب نے اللہ جواب دے دیا۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا میرے محبوب مجھے تیرے عمر کی رائے پسند ہے، جب بھی طواف کے دوران یہاں پہنچو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جگہ حکم دے دیا، اور پھر حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ اے ابراہیم اے اسماعیل اس جگہ کو پاک صاف رکھنا۔ کس چیز سے پاک صاف رکھنا؟ بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس جگہ کو پاک صاف رکھنا۔ کیسے پاک صاف رکھنا؟ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، فرمایا مشرک پلید ہے، مشرک ناپاک ہے، مشرکوں کو بیت اللہ کے نزدیک نہ آنے دو، مشرک ناپاک ہے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں سے پاک رکھو، یہ تو امن والی جگہ ہے، لوگ آئیں گے طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، نماز پڑھیں گے، رکوع کرنے والے رکوع کریں گے، سجدے کرنے والے سجدہ کریں گے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ نے اس جگہ کو امن والا بنایا ہے، اور فرمایا مشرکوں سے پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اور اس وقت، اور جب پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت پھر دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کون سی دعا کی؟ اے اللہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، یہاں امن رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں تو پہاڑ ہے، پانی بھی نہیں ہے کہ بندہ زراعت ہی کر لے، کھیتی باڑی کر لے۔ اللہ جب لوگ یہاں آباد ہوں گے، لوگ آئیں گے، یہ تو سارا پہاڑی علاقہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم تمہیں اس سے کیا، پہاڑی علاقہ ہو، زرخیز نہ ہو، پانی نہ ہو، تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ایک تو اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور دوسرا یہ کہ اس شہر کے اندر اتنا میوہ اتنا پھل بھیج دے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اتنا کھائیں کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو، باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، آج آم کا موسم ہے، یہ موسم چلا جائے گا پھر کوئی اور موسم آ جائے گا، وہ چلا جائے گا پھر کسی اور موسم کا پھل آ جائے گا، وہ چلا جائے گا کسی اور موسم کا پھل آ جائے گا،
لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول کی ہے کہ دنیا کے اندر پھلوں کے اندر کمی آ سکتی ہے، مکے کے اندر وہ پھل موجود رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم جب عمرے پر تھے تو میں کیلے لے کے گیا، میری والدہ کیلے کو چھری سے کاٹ کاٹ کے ہمیں تقسیم کر کے دیتی تھی۔ کیا کیلے ہوں گے، وہ مولیوں جیسے۔ ہاں، جو پھل دنیا کے اندر نہیں وہ وہاں موجود ہے، اور بہترین پھل ہے ماشاءاللہ۔ فرمایا یا اللہ من الثمرات من آمن منہم، اور یہ قید لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ ان کے لیے تو اتنا پھل پیدا کر دے۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن کافر، ایمان والوں کو، اور جو مجھے نہیں مانتے ان کو نہیں، ان کو بھی دوں گا میں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ، میں کافروں کو بھی دوں گا، مسلمانوں کو بھی دوں گا، ایمان لانے والوں کو بھی دوں گا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی دوں گا۔ کیوں؟ میں تو رب ہوں، میں تو رب ہوں، میں سب کو دوں گا۔ ہاں، پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ میرے پاس آئیں گے، جنہوں نے بات مان لی تھی، ایمان لائے تھے، وہ تو جائیں گے جنت میں، لیکن جنہوں نے میری بات نہ مانی یا مجھے اپنا رب نہ تسلیم کیا، میں نے تو نعمتیں دے دی، لیکن جب میرے پاس آئیں گے الی عذاب النار، تو پھر انہیں جہنم میں پھینک دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر جب اٹھائی دیواریں بیت اللہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ابا جی بھی نبی، بیٹا بھی نبی، مستری بھی نبی، مزدور بھی نبی۔ یاد کرو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب یہ دیواریں اٹھا رہے ہیں بیت اللہ کی، بنیادیں اٹھائی انہوں نے، اوپر دیواریں کھڑی کی، اور دیواریں جب مکمل ہو گئی، وہ میں نے پتھر کا بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو پرانچ چاہیے ہوتی، گھوڑی پاٹھے چاہیے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو دیواریں اونچی، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے جنت سے پتھر بھیج دیا تھا، اور اس پتھر کی خاصیت تھی کہ وہ پتھر خود بخود بڑا ہوتا تھا اور چنائی کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لاتے، اور گارا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھاتے، پتھر خود بخود بچھتے چلے جاتے تھے۔ ہاں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ ہماری محنت ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ ہماری محنت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لفظ رب قرآن کریم کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے، رب، اور اس کے اندر اتنا پیار، اتنی مٹھاس بھری ہوئی ہے اس لفظ کے اندر۔ اس لفظ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے سب سے بہترین نام تو سارے اچھے ہیں، بہترین نام ہے، لیکن یہ نام ایسا ہے کہ اگر اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ فوراً قبول کرتے ہیں، اور اس کے اندر پیار بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اب یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ بنا دے، کیا بنا دے؟ کہ جتنی میری اولاد ہے، میری ذریت ہے، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پڑ پوتے جتنے بھی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ انہیں فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، اور ایک ہی جماعت بنا دے، اور کون سی جماعت؟ امۃ مسلمۃ لک، جو کہ فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر یہ تیرا گھر تو ہمیں بنا دیا نا ہم نے، اب اس گھر کا طواف کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھا دے، اس گھر کا احترام کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھا دے، اس کے جتنے بھی زاویے اللہ تو ہمیں سکھا دے۔ اللہ تو ہمیں تو سکھا دے گا، پھر ہماری نسلیں آئیں گی، اور نسلوں سے، ہماری اولادوں سے اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی، ہماری اولاد سے اگر کوئی 19-20 ہو گیا، تو انک انت التواب الرحیم،
اے اللہ ان کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں، میرے مالک تو قبول فرما۔ اب بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، اگر کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، مانگ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، پھر وہ چیز مانگی جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھی، وہ مانگی، کہا ربنا، کتنا پیارا لفظ ہے ربنا، اے میرے رب۔ اور اسی طرح اگر اللہ ہمیں کہہ دے اے میرا بندہ، اگر اللہ یوں کہہ دینا اے میرے بندے، تو سمجھ لو کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ جس طرح ماں کہتی ہے او میرا بیٹا، او میرا لال، محبت بھرے پیار بھرے جملے، اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اگر دینا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو، مجھے میری اولاد سے ایک ایسا رسول بھیج، رسولا منہم یتلو علیہم، جو آ کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت سنائے انہیں، علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا، اس کا امام، اس کا خطیب میری نسل سے ایسے پیدا کر دے جو یہاں آئے اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، تزکیہ نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم، تاکہ کل قیامت والے دن میرا سر فخر سے بلند ہو، سب کہیں میں فلاں کا باپ، داؤد کہے گا میں سلیمان کا باپ، زکریا کہے گا میں یحییٰ کا باپ، حضرت یعقوب کہیں گے میں یوسف کا باپ، اللہ سب اپنی اپنی تعریفیں کریں گے اور میں کہوں گا میں محمد کا دادا ہوں۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور پھر یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے 4000 سال بعد دنیا میں تشریف لائی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 سال کے بعد بھیجا دنیا میں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں دعا مانگی تو صبح ہوئی، عمر بن خطاب آ گئے، عمر بن خطاب آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر اس ٹیلے کے اوپر مٹی ہٹائی، انہی کی بنیادوں پر، انہی بنیادوں پر بیت اللہ تعمیر کیا۔ آج وہ بیت اللہ تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا ہے، جو حتیم ہے جس کے اندر نفل پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جس نے حتیم کے اندر جا کر نفل پڑھے گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور یہ بیت اللہ، اس کی دیواریں طوفان نوح کے اندر گر گئی تھی، جن کی بنیاد وہی ہے، اسی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کر دی تھی۔ یہ بیت اللہ شروع سے لے کر آج تک 8 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے، 8 دفعہ، اور اب اسی طرح قائم دائم ہے، اور اللہ کرے گا قیامت تک قائم دائم رہے گا انشاءاللہ۔ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ بیت اللہ خالی ہو، ایسا نہیں ہے، ہر وقت طواف ہوتا ہے، ہر لمحے طواف ہوتا ہے۔ صرف طواف اس وقت بند ہوتا ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، طواف بند، ادھر سلام پھیرا، ادھر پھر طواف شروع ہو گیا۔ جس طرح انسان طواف کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری مخلوق بھی طواف کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، جانور بھی طواف کرتے ہیں، پرندے بھی طواف کرتے ہیں۔ اسی بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہ آیا تھا، یمن کا جو بادشاہ تھا وہ آیا تھا گرانے کے لیے، لیکن جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں، آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بلوا لے، چاہے تیز اندھیری چلا دے، چاہے مٹی کے ذرے سے کام لے لے، جس سے چاہے کام لے لے۔
وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، ہمیں اس کے گھر کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری نبی اللہ وہ میری نسل سے پیدا کرنا، علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے انسان کو ان چیزوں سے پاک کیا جو انسان کے اندر رچ بس گئی تھی، ان چیزوں سے پاک کیا۔ اب نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے لڑائی جھگڑے عام ہوتے تھے، کس بات پر؟ کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پیا، تیری بکریوں نے میری بکریوں کے ریوڑ سے پہلے پانی کیوں پیا، اس پر تلواریں نکل آتی تھی۔ یہ تو عام مشہور بات ہے کہ بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور ایام کے اندر عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کو الگ کر دیتے تھے اتنے دن کے لیے، اور جس کا شوہر فوت ہو جاتا کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کے نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کر کے بتلا دیا کہ بیوہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے، میں محمد اس رسم کو توڑ رہا ہوں نکاح کر کے۔ بیوہ عورت کا گھر آباد کرنے والا گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح زمین پر پڑا ہوا اپنے خون چاٹ لیا کرتے تھے، اور باپ کی وراثت کے اندر بہنوں کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا، اور عورتیں ایسی ہوتی تھی جیسے بھیڑ بکریاں، کبھی کسی نے استعمال کی کبھی کسی نے استعمال کی، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اتنی جہالت۔ لیکن اتنے جاہلوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر وہی لوگ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی کہتا تھا عمر تو کتنا ذلیل تھا، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، تجھے تیرا باپ خطاب مارتا تھا، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، اور آج تیرا حکم ہوا مانتی ہے، تیرا حکم پہاڑ مانتے ہیں، تیرا حکم پانی مانتا ہے، تیرا حکم دریا مانتے ہیں، تیرا حکم زمین مانتی ہے۔ کیوں؟ کہ تیرا تعلق اللہ کے نبی سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کا بھی پلہ پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور ہدایت اللہ کی رضا کا نام ہے، اور جس کو اللہ کی رضا مل گئی سمجھ لو اسے جنت مل گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا